بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، وَذَرُوا اور چھوڑ دو ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہراً اور چھپا ہوا دونوں قسم کے گناہ. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکسبون الاثم گناہ کماتے ہیں، سیجزون ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا، بما اس چیز کا کانوا یقترفون جو وہ کماتے رہے. ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ، مما اس میں سے لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ بے شک یہ گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور شیاطین لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ البتہ دل میں بات ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے، یجادلوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے ان کا کہا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. پچھلے درس کے اندر کفار و مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب تھا. اعتراض یہ تھا کہ یہ مسلمان کیسے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے مارا ہوا جانور کھا لیتے ہیں، یعنی ذبح شدہ جانور، اور اللہ کا مارا ہوا یعنی مردار نہیں کھاتے. یہ کیسی بات ہے؟ تو لہٰذا اس کا جواب بڑے ہی احسن انداز کے اندر دیا گیا کہ اللہ جل جلالہ کا قانون ہے تو قانون اللہ ہی کا چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا قانون نہیں چلتا. اور یہ انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی بلکہ عقل سے کام لیا ہے، عقلی ڈھکوسلا پیش کیا ہے. تو لہٰذا اس کی وجہ سے ہم اللہ کے قانون کو نہیں چھوڑ سکتے. جب اللہ نے فرما دیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ، لہٰذا وہ اللہ کے نام کی برکت سے حلال ہو گیا. اور جو خود بخود مر گیا ہے، تبھی موت جانور مر گیا ہے، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ اللہ کے نام کی برکت سے محروم رہا ہے، لہٰذا وہ حرام ہے. اور اسے حرام قرار دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، لہٰذا ہم نے دونوں باتوں کو تسلیم کیا ہے. جس کو اللہ نے حلال فرمایا ہم اس کو حلال جانتے ہیں، جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہم اس کو حرام مانتے ہیں. آج کی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو، چاہے وہ ظاہراً گناہ ہے چاہے باطناً گناہ ہے. اس کی تفسیر بعض اہل علم نے، بعض مفسرین نے یوں کی ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ کیے جائیں، اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو چوری چھپے کیے جائیں، لوگوں سے چھپ کر کیے جائیں تو انہیں باطنی گناہ قرار دیے جائے. لہٰذا شریعت نے جو سب کے سامنے گناہ کیے جائیں ان گناہوں سے بھی منع کیا ہے، اور جو چھپ کر گناہ کیے جائیں ان گناہوں سے بھی منع کیا ہے. بعض اوقات انگریز قانون بناتا ہے کہ جو ظاہراً گناہ ہیں وہ تو منع ہیں، ان سے تو بچنا چاہیے، لیکن جو چوری چھپے گناہ کیے جائیں ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں. جیسے پیچھے قادیانیوں کے متعلق فیصلہ ہوا، بعد کے اندر تبدیل ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن پہلے کیا فیصلہ ہوا تھا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی توہین کرتے ہیں یا اپنا لٹریچر چھاپتے ہیں لیکن چار دیواری کے اندر اندر چھاپتے ہیں تو انہیں اجازت دی جاتی ہے. اگر باہر چوراہوں پر چوک پر یہ کام کریں گے تو پھر ان کے لیے جائز نہیں ہوگا.
لہٰذا یہ ظاہراً اور باطناً گویا کہ اس کے اندر فرق کیا گیا، حالانکہ شریعت کہتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ ظاہری اور باطن دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا جو سب کے سامنے گناہ کیے جاتے ہیں ان گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، جو چھپ کر گناہ کیے جاتے ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یوں کی جاتی ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو اعضائے جوارح سے کیے جاتے ہیں، جسم سے کیے جاتے ہیں۔ آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہیں، کانوں سے گناہ ہو رہے ہیں، زبان سے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے گناہ ہو رہے ہیں، تو یہ جو ظاہراً جسم سے گناہ ہوتے ہیں انہیں ظاہری گناہ قرار دیا جائے۔ تو گویا کہ شریعت نے کہا کہ ان گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور باطنی گناہوں سے مراد دل کے گناہ لیے جائیں کہ اندر بد عقیدگی ہے، بد نیتی ہے، اندر کسی کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، جتنی اندر کی بیماریاں ہیں وہ باطنی گناہ مراد لیے جائیں کہ باطنی گناہوں سے بھی بچنا ہے، ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اپنے ظاہری اعمال کی بھی فکر کرنی چاہیے، باطنی اعمال کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان ظاہراً لوگوں سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن باطناً یا اندر کے گناہ جو ہوتے ہیں انہیں نہیں چھوڑتا۔ تو لہٰذا انسان کو اپنا ظاہر باطن پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے ظاہر کو ٹھیک کرے۔ ظاہر کو ٹھیک کرنا بڑا آسان ہے، باطن کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ظاہر کو ٹھیک کرے، پھر اللہ سے باطن کے متعلق مانگتا رہے، اللہ انشاءاللہ باطن کو بھی صاف فرما دیں گے۔ بہرحال دونوں کا پاک کرنا، دونوں کا صاف کرنا یہ ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ظاہر ٹھیک ہونا چاہیے، باطن غلط ہونا چاہیے، یا صرف باطن ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر غلط ہونا چاہیے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ جس کا ظاہر ٹھیک نہیں تو باطن کے ٹھیک ہونے کے متعلق اس کے بارے میں بات کرنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی فروٹ ہے تو اگر وہ ظاہراً داغدار ہے تو بندہ اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ اندر سے بھی خراب ہوگا۔ تو لہٰذا ظاہر بھی ضروری ہے، باطن بھی ضروری ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو انہیں گناہ کا بدلہ دیا جائے گا اپنے کیے پر۔ جو انہوں نے گناہ کمائے ہیں، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، تو اس پر انہیں سزا ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا نہ ملے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو بندہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھا کرتا ہے اسے اس کا بدلہ ملے گا، اس کی جزا ملے گی۔ جو بندہ چھوٹے سے چھوٹا برا عمل کرتا ہے اسے اس پر سزا ملے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جیسے پیچھے مشرکین کے اعتراض کا جواب یوں دیا گیا کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا وہ حلال ہے، تم ان کے اشتباہ ڈالنے کی وجہ سے، شبہ ڈالنے کی وجہ سے جھجک محسوس نہ کرو، بلکہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لو تو اس جانور کو تم کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مزید تاکیداً اس آیت مبارکہ کے اندر دوسرے انداز میں جواب دیا کہ اس کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام ہوتا ہے، اسے تم نے نہیں کھانا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اس لیے کہ یہ گناہ ہے۔ فسق کہتے ہیں اطاعت سے نکل جانا، انسان کا نافرمانی کرنا، تو لہٰذا اس کے اندر کفر بھی آ جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، شرک بھی آ جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، تمام چھوٹے بڑے گناہ آ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ تو لہٰذا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو بندہ کھائے، تو یہ بھی چونکہ شریعت نے، قرآن مجید نے، اللہ نے حرام فرما دیا، تو لہذا اسے استعمال کرنے کی گنجائش نہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اور جو شیاطین ہیں وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، جیسے یہ بات ڈالی کہ دیکھو خدا کا مرا ہوا یہ نہیں کھاتے، اپنے ہاتھوں کا مارا ہوا کھا لیتے ہیں، تاکہ ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ مردار کھانے کی طرف آ جائیں۔ شیاطین لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں تاکہ مردار کھانے میں انہیں جھجک محسوس نہ ہو، اور یہ روحانی نجاست کے اندر اور ان کی روحانیت تبدیل ہو جائے اور ان کی روحانیت خراب ہو جائے، تاکہ یہ مردار کھانے لگ جائیں۔
ایسی باتیں یہ پیش کرتے ہیں تاکہ یہ شبہ بھی پڑ جائے، لیجادلوکم تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اگر تم ان کی اطاعت کرتے ہو تو البتہ تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ گناہ کی بات کو ماننا یا گناہ کی تائید کرنا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اس لیے کہ گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے، تو لہٰذا اس کی بات کو بندہ مان رہا ہے تو شیطان کی بات ماننا یہ اللہ کے خلاف ہو گیا، تو لہٰذا شرک ہے، شرک کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح شرک یوں بھی ہے کہ جیسے اللہ کا حکم مانا جاتا ہے ایسے ہی کسی اور کا حکم مانا جائے، جس تاکید کے ساتھ، جس ادب کے ساتھ اللہ کا حکم مانا جاتا ہے ایسے ہی اگر کسی اور کا حکم مانا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو انکم لمشرکون البتہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو شرک جو ہے یہ بعض اوقات چھوٹا شرک بھی ہوتا ہے، بڑا شرک بھی ہوتا ہے، جیسے ریاکاری کو حدیث مبارکہ کے اندر شرک اصغر چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ تو لہذا شرک کی بہت ساری قسمیں بن جاتی ہیں۔ شرک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی سینگ ہوں کہ جو بندہ شرک کرے تو اس پر سینگ لگ جائیں اور دیکھنے والے یہ کہے کہ یہ مشرک جا رہا ہے، یہ شرک کرنے والا جا رہا ہے، بلکہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ مشرک بن جاتا ہے۔ لہٰذا شرک سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اصغر، شرک اکبر، تمام شرک کی اقسام سے محفوظ فرمائے۔